السلام علیکم، حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 10 مئی 2024 بمطابق یکم ذی-القعدہ 1445 ہجری بروز جمعہ۔ ناظرین، ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، لبیک لا شریک لک لبیک کے فلک شگاف صداؤں کے بیچ حج 2024 کی ادائیگی کے لیے سری نگر کے حج ہاؤس سے 642 عازمین پر مشتمل 2 قافلے براہ راست جدہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ حج ہاؤس منتظمین نے ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر کے ہمراہ پہلے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ کل وسطی کشمیر بڑگام کے چیوڈارہ بیروا میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب علاقے میں یہ خبر پھیلی کہ ایک 41 سالہ نوجوان امتیاز احمد ڈار والد محمد سلطان ڈار بجلی کرنٹ لگنے سے ابدی نیند سو گیا۔ علاقے کے لوگوں کے مطابق علاقے میں ترسیلی لائن انسانی قد سے بھی کم اونچائی پر نصب کی گئی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں ہمیشہ ڈر محسوس رہتا ہے کہ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ حادثے کا شکار نہ ہو، اور کل کچھ ایسا ہی ہوا۔ لواحقین اور علاقے کے مکینوں نے مذکورہ نوجوان کی موت کا ذمہ دار محکمہ بجلی کو قرار دے کر محکمہ کے ملازمین کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ بجلی نے کئی دہائیوں سے جو یہ مرڈر کیس سٹارٹ کیا ہے، یہ کلر ہے۔ 4 فٹ کی اونچائی پہ یہ غیر حاضر جو وہاں سے چل رہا ہے، یہ سیدھا انہوں نے مرڈر کیا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا بچہ ہے چوڈارا کا، اس کو بھی انہوں نے ایسے ہی مارا۔ آج ایک نوجوان ہے، اس کو انہوں نے مرڈر کیا۔ بیری کو میں محکمہ پولیس سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ودن نو ٹائم کو اریسٹ کرو 302 میں۔ اور یہ انہوں نے آج تک کئی ایسے مرڈر کیے ہیں بیرو علاقے میں۔ محکمہ بجلی سب سے بیکار اور ناسور اور کلر ہے یہاں پہ۔ اور میں آنریبل ڈپٹی کمشنر بڑگام سے گزارش کر رہا ہوں، مہربانی کر کے اس کو خود انکوائری کرے۔ خالی یہاں پولیس محکمہ ہمارے ساتھ آن جاب ہے، جو ہمارے ساتھ ابھی تعاون کر رہے ہیں، باقی جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ سب سے بڑا ناسور بیرو علاقے کے لیے ہے۔ اس لیے میں آپ کے مادھیم سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں پورے محکمے کے ڈپٹی کمشنر بڑگام کو، آنریبل ایل جی صاحب کو، کہ اس محکمے کی جو جتنے بھی لاپرواہ ابھی ہے AEE بیروا اور جو یہاں پہ جو لائن مین ہیں، ان کو 2 منٹ کے اندر اریسٹ کرو۔ ادروائز یہاں پہ جو ابھی پبلک دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی پرابلم ہونے جا رہا ہے۔ غریب گھر سے ہے، 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک اس کی جو بیوی ہے وہ بیچاری سمجھو گونگی جیسی ہے۔ اس نے پورے علاقے کی جو حالات ابھی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ میں محکمہ آنریبل ڈپٹی کمشنر مادھوانہ گزارش کر رہا ہوں ودن نو ٹائم اس کو AEE کو اریسٹ کرو۔ خالی میں SHO صاحب نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، میں اس سے بھی ریکویسٹ کر 302 میں اس کو جلدی پرچہ کرو۔ ہزاروں لوگوں نے مذکورہ 41 سالہ نوجوان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور پھر پورنم آنکھوں سے امتیاز احمد ڈار کو اپنی آخری آرام گاہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کل جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر وقار رسول وانی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا انکشاف کیا کہ بی جے پی 150 سیٹیں بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ کانگریس پارٹی اور انڈین الائنس 4 جون کو حکومت سنبھالے گی۔ وقار رسول نے اپنے اس وعدے کو دہرایا کہ حکومت حاصل کرنے کے فوراً بعد سٹیٹ واپس کروائی جائے گی، اور جو وعدے کانگریس نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں ان تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ آج عیاں ہو گیا ہے کہ بی جے پی جو ہے 150 پار بھی نہیں کرے گی سینٹر میں، اور کانگریس پارٹی اور انڈیا الائنس 4 جون کو حکومت بنانے جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے حکومت بنتے ہی کشمیر میں سٹیٹ واپس ہوگی۔ یہاں کے جو بھی پرابلم مشکلات ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ کے مسئلے ہیں، ہراسمنٹ ہے، ملازموں کو ہراسمنٹ ہے، ہمارے فروٹ گروور کا ایشو ہے، کسانوں کا قرضہ ہے، ان سب کو ہم ریڈریسل کریں گے۔ اور جہاں تک بجلی کا مسئلہ ہے، سمارٹ میٹروں کو پھینکنے کی بات ہم نے کی تھی، اور انشاءاللہ ہم اس وعدے پہ قائم ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے۔ اور جو پروٹیکشن جموں کشمیر میں کھوئی ہے 370 کے بعد، جس میں جابز کی پروٹیکشن تھی،
जैसे 1927 में हमको महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट दिया था, और वो स्टेट सब्जेक्ट 3 चीजों के लिए था। एक, जॉब की प्रोटेक्शन, जब भी कोई नौकरी का फॉर्म भरता है उसको स्टेट सब्जेक्ट लगाना पड़ता था साथ। दूसरा, जमीन की प्रोटेक्शन, अगर कोई भी आदमी किसी से जमीन खरीदता था तो स्टेट सब्जेक्ट साथ में लगता था, और वो बाहर वाले आदमी को होता नहीं था। तीसरा, कल्चर प्रोटेक्शन। कल्चर प्रोटेक्शन मस्ट है, जिसमें हमारा कश्मीरी कल्चर, डोगरा कल्चर, गुजर कल्चर, पहाड़ी कल्चर, सरदार, ईसाई, जितने भी यहाँ ये जो तबके रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी कल्चर की प्रोटेक्शन की बात है। इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी, इन तीनों चीजों पे हम काम करेंगे। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने शुमाली कश्मीर ज़िले बांडीपुरा के सुंबल इलाके में लोगों के एक बहुत बड़े हजूम से तकरीर करते हुए वादी में उन नौजवानों की रिहाई और बहबूदी के लिए मरकजी सरकार से सिफारिश करने की यकीन दहानी करवाई, जो नौजवान जेलों में बंद पड़े हैं। अपनी तकरीर में सजाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को भी आड़े हाथों लिया। देखो यार, रिकन्सिलिएशन पीपल्स कॉन्फ्रेंस बिलीव्स इन टोटल रिकन्सिलिएशन। जो भी नौजवान बच्चे हैं, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग में हैं, चाहे वो किसी भी, या जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में जिनका टकराव हुआ है कानून से, उनके लिए रिकन्सिलिएशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होना चाहिए। वी कैन नॉट हैव अ सिस्टम जहां 25-30% लोगों को हमेशा के लिए हमने सोसाइटी से अलग कर दिया हो। सो हम बिलीव करते हैं, और इसमें मुझे लगता है हिंदुस्तान पार्लियामेंट से बड़ी कोई जगह नहीं जहां हम यहाँ की असल हकीकत जो है वहाँ के लोगों को बताएं। वहाँ उसमें जो 2 फांसियां लगी हैं वो एनसी के टाइम में लगी हैं। ऑफ कोर्स उनको तो वो तो अकाउंटेबल हैं उसके लिए। देखिए, जब तमिलनाडु या पंजाब में फांसी हुई तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने बोला कि ग्रेविटी ऑफ द क्राइम है, लेकिन यहाँ लोकल सेंटिमेंट्स हैं। एनसी ने नहीं बोला। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक विक्टिम्स ऑफ वायलेंस या जो हमारे लॉ के साथ जो टकराव हुए, वी बिलीव इन अ फुल रिकन्सिलिएशन प्रोसेस। शहादत का सवाल है, मेरे घर में तो शहादत हुई है, अब टर्न है फारूक साहब के घर का। वो निशानदेही करे कि उनके घर में शहादत कौन देगा। ये थोड़ी होता है कि आप जो है बाकियों के घर में शहादत होगा। लोकसभा इंतखाबात, तरक्की के लिए वोट और जहाद के लिए वोट के माबैन मुकाबला लोग खुद फैसला करेंगे। कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर की तामीर को रोका, लेकिन मोदी ने सिर्फ 5 साल में मुकदमा जीत लिया। मोदी हुकूमत ने दफ़ा 370 की मनसूखे के अलावा दहशतगर्दी, नक्सलिज्म को ख़त्म किया और मुल्क को महफूज बना लिया। अमित शाह। लोकसभा इंतखाबात 2024 ईस्वी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 12 मई को जम्मू कश्मीर वारिद होंगे। पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में करगिल में एक मेगा अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। बीजेपी लीडरान से मुलाकात भी मुतवक्का। लोकसभा इंतखाबात को लेकर कई अहम मामलात पर गुफ्त शनीद होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फौज की सलाहियतों ने मुल्क के अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। मुल्क का दिफाई निज़ाम काफ़ी मजबूत। फौज ने हमेशा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद को वक़्फ़ किया। मुल्क को काफ़ी दरपर्दा मसाइल और चैलेंजों का सामना, इनसे निपटने के लिए फ़ौज हमेशा तैयार। जनरल मनोज पांडे। मौसमी सूरत हाल में बेहतरी और दिन का दर्ज हरारत 30 डिग्री के करीब फिर से पहुँच गया। दिन के साथ साथ अब रातें भी गर्म होने लगी। 10 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और 11 से 13 मई तक बारिशें और हल्की बर्फबारी होने का इम्कान। इस साल अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में यात्रियों को तिब्बी सहूलियात बहाल रखने के लिए इकदामात। इंतज़ामिया पहलगाम और बालतल में 2 बेस अस्पतालों के लिए नीम मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराने के लिए तैयार। पूंछ जंगलात में इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर हमले में एक एहलकार की हलाकत के बाद पूंछ रजौरी खित्ते में 6ठे रोज भी मिलिटेंटों को तलाश करने के लिए घने जंगलात में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। हमला आवरों को ढूंढ निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल के अलावा ड्रोन खिदमात भी अमल में लाई गई।
پاکستانی زیر قبضہ کشمیر کا ایک ایک انچ ہندوستانی سرزمین، وزیر دفاع کا بیان بالکل سچ اور حقیقت۔ کشمیر تشدد سے پاک ہو چکا ہے اور ٹیررزم کی جگہ ٹورزم نے لی۔ ملیٹنسی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی واضح، NIA اور دیگر ایجنسیاں کارروائیوں میں مصروف۔ ترون چگ۔ اخنور جموں جنگلات میں مشکوک نقل و حمل کی اطلاعات ملنے کے بعد کنٹرول لائن کے پاس والے علاقوں میں تلاشی آپریشن بڑے پیمانے پر شروع کر دیا گیا ہے۔ بارہمولہ میں نارکو سمگلنگ ماڈیول کا پردہ فاش، 50 کروڑ کی منشیات نقدی برآمد، 3 سمگلر گرفتار، اہم شواہد ملے ہیں، جلد ہی اہم ہینڈلرز کی نشاندہی کریں گے۔ SSP بارہمولہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کیش بھی برآمد کی۔ اس ریکوری کے بعد جو ہے اور تفتیش کی گئی اور ان 2 اکیوز نے جو ہے اپنے ایک تیسرے ساتھی کا نام بھی جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا، جس کا نام ہے فیاض احمد حجام ولد محمد رفیع حجام، جو کہ دھنی سیدا کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے پھر فیاض احمد کو بھی جو ہے کویشننگ کے لیے ڈیٹین کیا اور اس نے بھی اپنی کویشننگ کے دوران یہ ڈسکلوز کیا کہ اس نے بھی کچھ کیش اور کانٹرابینڈ سبسٹینس چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر سے ایک بار پولیس پارٹی اور میجسٹریٹ نے جو ہے جوائنٹلی سرچز کی اور فیاض احمد کے ڈسکلوجر پہ بھی کچھ کانٹرابینڈ اور اس کے گھر سے کچھ کیش جو ہے ہم نے برآمد کیا۔ اب تک جتنی سرچز اور ریکوریز ہوئی ہے ان کی کوانٹیٹی اس پرکار سے ہے، جو ہیروئن لائک کانٹرابینڈ سبسٹینس اب تک ریکور ہوا ہے وہ ٹوٹل ہے 7 کلو 800 گرام، جس کی مالیت تقریباً 50 کروڑ روپے کے آس پاس ہے انٹرنیشنل ڈرگ مارکیٹ میں، اور جو کیش اب تک ہم نے ریکور کیا ہے وہ ہے 12,63,500 روپے۔ اب تک حاصل کی گئی جو جانکاری ہے اس تفتیش میں، اس کے انوسار یہ سارا جو نارکوٹکس ہے یہ پاکستان سپانسرڈ جو نارکو ہینڈلرز ہے ان کی جانب سے وادی کشمیر میں ڈرگز کی وبا کو پھیلانے کی نیت سے اور سماج کو گمراہ کرنے کی نیت سے بھیجا گیا تھا۔ الرٹ ٹروپس اور پولیس کے ایکٹیو انویسٹیگیشن کی وجہ سے یہ بہت بڑا کنسائنمنٹ جو ہے ہم نے پکڑ لیا ہے۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کے عملے کی جانب سے چھٹی، 2 دنوں کے دوران 150 کے قریب پروازیں منسوخ، مسافروں کو پریشانیوں کا سامنا۔ جن مسافروں کی پروازیں منسوخ ہو چکی ہے ان کی رقم واپس کی گئی۔ کمپنی نے حرکت میں آ کر 25 ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے، دیگران کو جدید ڈیوٹی بحال کرنے کی وارننگ۔ اور آخر میں یہ خبر کہ قاضی گنڈ سے کنڈ سے اننت ناگ تک چلنے والی مسافر بس سروس گزشتہ 2 سالوں سے بند، مسافر پریشان حال دوبارہ بحال کرنے کا کیا زوردار مطالبہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔